ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے خوف۔ غم کا تعلق ہمارے ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت سے ہوتا ہے، جبکہ خوف کا تعلق ہمارے آنے والے وقت سے ہوتا ہے۔ مرنے والا بھی ان دو طرح کی کیفیات کا شکار ہوتا ہے۔ جب وہ مر رہا ہوتا ہے، دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح کی دو کیفیات کی کشمکش میں ہوتا ہے۔ دنیا میں زندگی کیسے گزاری، میں پیچھے کیا کیا چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، پسندیدہ چیزیں ہیں، اچھے کپڑے ہیں، عمدہ مکان ہے، بہترین گاڑیاں ہیں، یہ سب چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ اس کا ایک غم اس کے دل پر لگا ہوا ہے، وہ بوجھ ہے اس کے دل پر۔ اور آنے والی زندگی کا ایک خوف ہے جو اس پر طاری ہے کہ چونکہ دنیا کی زندگی غفلت میں گزری ہے اور آنے والی زندگی دنیا کی زندگی پر منحصر ہے کہ زندگی کیسے گزاری، اچھی گزاری، فرائض و واجبات ادا کرتے ہوئے گزاری، حقوق العباد اچھی طرح ادا کرتے ہوئے گزاری، تمام مسلمانوں کے حق ادا کیے، ماں باپ کی فرما برداری کی، بیوی بچوں کے حق ادا کیے، مسلمانوں کے حقوق ادا کیے، ظلم و ستم کرنے سے خود کو بچایا، خیانت تو نہیں کی، کسی بھی طرح کے گناہوں میں مبتلا رہ کر زندگی تو نہیں گزاری۔ اور اگر یہ سلسلہ رہا تو اب آنے والی زندگی کا ایک خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارے راز اس پر کھل چکے ہوتے ہیں، کھل رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو چیزیں کل تک غیب تھیں، پوشیدہ تھیں، وہ سب کی سب اس پر ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا راز سمجھ چکا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ میں نے جس طرح کی زندگی یہاں دنیا میں گزاری تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ آنے والی زندگی میری اچھی ہو جائے۔ تو اس کو اب یہ خوف ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے اللہ پاک کی فرما برداری میں زندگی گزاری، ہر طرح کے گناہوں سے خود کو پاک رکھا، کوشش کرتے رہے، نفس و شیطان سے لڑتے رہے، اور بالآخر ان کا آخری وقت آیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ نہ جنہیں کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوتا ہے۔ غم اور خوف سے ان کا دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مومن کی موت کے وقت کہا جاتا ہے کہ آنے والی جگہ کا خوف نہ کرو اور نہ دنیا اور اپنے اہل و عیال کا غم کرو، تمہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو جب یہ وہ سن لیتا ہے تو اس کے دل سے خوف اور غم نکل جاتا ہے، اور وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ تو بوقت موت نہ تو اس اللہ کے بندے کو کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی خوف ہوتا ہے۔ موت کے وقت اللہ پاک ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرماتا ہے۔ آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے حوالے سے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ مومن کو موت کے وقت خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیری موت کے بعد اللہ پاک تجھے ایک نیک بیٹا عطا فرمائے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غم نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو گھر والے، اہل و عیال، بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن کو چھوڑ جا رہے ہو، یا قرض ہے جسے چھوڑے جا رہے ہو، اس کا بھی غم نہ کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم اس کے کفیل ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے خوف بھی دور کر دیتا ہے اور ان کو غم سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ اور صرف غم سے ہی نجات عطا نہیں فرماتا، اگر ان پر کوئی قرض ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کا وہ قرض بھی اپنے کرم سے ادا کروا دیتا ہے، ان کے لیے اسباب بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو نیک اولاد عطا فرماتا ہے، وہ نیک اولاد بعد میں نیکیاں کرتی ہے، اللہ پاک ان کی نیکیوں سے ان کو حصہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیکیوں میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ بوقت نزا بوقت موت بھی اللہ پاک کے کرم سے ہمیں خوشخبریاں سننے کو ملیں، کسی قسم کا ہمیں غم نہ ہو، کسی قسم کا خوف ہمیں لاحق نہ ہو۔ آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔